پاس کے ایک دیہات میں پہنچی جو کربلا سے بالکل لگا ہوا تھا۔ کربلا تو میدان تھا اس وقت جس کو وادی طف کہا گیا ہے، جو آپ کل سن چکے۔ تو قریب میں ایک چھوٹا سا دیہات تھا، اس دیہات میں 16 دن پہلے ایک ماں کے ایک لوتے بیٹے کی شادی ہوئی تھی۔ یہ کربلا کی بات دیہات میں پہنچی اس بیوہ ماں کے پاس جس کا ایک لوتا بیٹا تھا، اور اس بیٹے کا نام تھا وہب ابن عبداللہ۔ ان کی ماں تک بات پہنچی کہ امام حسین اس میدان میں کربلا میں فرات کے کنارے، اور جنگ ہو رہی ہے، جنگ شروع ہو گئی ہے، اور 72 لوگ ہیں، وہ پورا 22,000 کا لشکر۔ تو یہ بیوہ ماں 17 دن کے اپنے دولے کے پاس آتی ہے اور سینے سے چمٹا کے کہتی ہے، میرے بیٹے، میرے لال، میں نے تجھ سے کبھی کچھ مانگا؟ کہا نہیں ماں، آپ نے کچھ نہیں مانگا، آپ نے تو ہمیشہ دیا ہے ماں۔ تو فرمایا آج میں تجھ سے کچھ مانگتی ہوں۔ کہا کیا؟ کہا بیٹا، فاطمہ کا لال اس وقت تو بے کسی کے عالم میں ہے اور ان کو مدد کی ضرورت ہے، میرے بیٹے کیا تو اپنی جان قربان کر سکتا ہے؟ کہا ماں بالکل، کیوں نہیں، اس لیے کہ اس سے بڑھ کر کے 17 دن کا دولہ کیا ہوتا ہے؟ 16 دن پہلے شادی ہوئی، آج 17واں دن ہے۔ ماں بیوہ ماں ایک لوتا بیٹا ہے، ایک لوتا بیٹا، اس سے کہتی ہے فاطمہ کے لال پر، زہرا کے شہزادے پر جان قربان کرے گا۔ ماں کیوں نہیں؟ 17 دن میں کیا زندگی کے عیش دیکھے ہوں گے، کیا 17 دن کے اندر جوانی کی بہاریں دیکھی ہوگی، شادی کے بعد بیوی کے ساتھ کیا لطف و اندوز ہوئے ہوں گے، لیکن کہا ماں لیکن ایک اجازت دے دو، تھوڑا سے میں اپنی بیوی سے مل کر آتا۔ نا بیٹا نا، بیوی سے ملنے کی میں اجازت نہیں دیتی، اگر اس نے تجھے ورغلا دیا تو پھر تو زہرا کے لال پر اپنی اس کا حسن تجھ پہ کام کر گیا، اس کی محبت تجھ پہ اثر انداز ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ کہا ماں نہیں، تو نے بچپن سے اہل بیت کی محبت کی جو گانٹھ میرے دل پہ باندھی ہے، وہ کسی 17 دن کی دلہن کی محبت کی وجہ سے وہ کھل کے ختم تو نہیں ہو سکتی ماں۔ تو نے بچپن سے مجھے اہل بیت کی داستان سنائی، اہل بیت کی عظمت بتائی، ماں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر تاریخ گواہ ہے 17 دن کی اس دلہن کے پاس وہ جوان جا کے کہتا ہے دیکھو میرا مولا اس وقت تو مشکل میں ہے، جس کے صدقے سب ملا، اب میں اس پہ جان قربان کرنے جا رہا ہوں، لیکن وہ 17 دن کی دلہن کہتی ہے میرے سرتاج، میں نے زندگی کی بہاریں نہ دیکھی، بابل کا گھر چھوڑا تیرے لیے، بچپن کی سہیلیاں چھوڑی تیرے لیے، اپنا آنگن چھوڑا تیرے لیے، میں نے ساری محبتوں کو ٹھکرایا تیرے لیے، لیکن تو جس محبت کے لیے جا رہا ہے بس کہنا اتنا ہی ہے کہ شہید ہوگا تو اتنا وعدہ کر لے کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر کے جنت میں چلنا، کیونکہ اہل بیت کی محبت میں جو بستر پہ مرے اس کو نبی کے ساتھ جنت ملتی ہے، جو اہل بیت کے قدموں پر جان قربان کر دے شہید ہو جائے اس کے مرتبے کیا ہوں گے، تو مجھے بھی اپنے ساتھ لینا، حوروں میں مست نہ ہو جانا، حوروں میں گم نہ ہو جانا، مجھے بھی ساتھ لے چلنا۔ اللہ اکبر، 17 دن کی دلہن کو اس دولہا نے ساتھ لیا، ماں کو ساتھ لیا اور خیمے میں آئے۔ امام علی مقام کا جو حال تھا وہ آپ جانتے ہیں، اور قدم پکڑ کر دونوں دولہا دلہن نے کہا مولا ہماری قربانی قبول کریں۔ اس بیوہ نے کہا مولا ایک ہی بیٹا ہے، زہرا کے لال پر میں قربان کرنا چاہتی ہوں۔ حسین مولا پاک نے اجازت دی۔ 17 دن کا دولہا وہب ابن عبداللہ جیسے ہی آپ لڑنے کے لیے گئے اور آپ نے وہ شجاعت کے جوہر دکھائے کہ اگر میں اس پہ گفتگو کروں کم سے کم مجھے 15 سے 20 منٹ کا ٹائم چاہیے، لیکن اتنے وقت میں گنجائش نہیں۔ عبداللہ ابن عبداللہ کی، اگر وہب بن عبداللہ کی میں شہادت پڑھنے جاؤں گا تو شاید میں جو ہے وہ نئی بات کر پاؤں گا آگے کی، اس لیے اللہ کرے کسی اور دن کے لیے اس کو اٹھا کر کے رکھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہوا کہ بالآخر چاروں طرف سے جو ہے 17 دن کے اس دولے کو گھیر لیا گیا، اور گھیرنے کے بعد جو ہے چاروں طرف سے حملہ کیا، اور جیسے ہی سر کاٹا، سر کاٹ کر کے شمر نے جو ہے وہ پھینکا حسین پاک کی طرف، حسین نے یہ تیرے شہدائی کا سر۔ مولا حسین پاک نے وہ سر لیا، اور جیسے ہی سر لیا تو
بیوہ ماں نے دیکھا اللہ تیرا شکر ہے میری قربانی تو نے قبول کر لی، اور 17 دن کی دلہن کی گود میں جیسے اس کے شوہر کا کٹا ہوا سر دیا امام نے، یہ لے اپنی امانت، اس نے ایک چیخ ماری اور وہ وہیں پر ٹھنڈی ہو گئی، گویا کہ شوہر کے ساتھ اس نے بھی مقام شہادت پایا۔